چل جائے گی. تنظیمیں اگر ایسی چلنی ہوتی تو پھر خان کو 26 سال لگا کے کبھی سندھ کے صحراؤں میں پھر رہا ہے. مجھے یاد ہے 2010 میں ہم پشاور سے آگے سڑک پہ سوئے تھے جب ہم نے نیٹو کی سپلائی روکی تھی. ہمیں وہ بھی ٹائم یاد. سردار عظیم اللہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اتنی زبردست گیدرنگ میں آپ سب لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا. اور میرے لیے واقعی یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں حلقہ پی پی 163 کے سب سے قابل فخر لوگوں سے مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. قابل فخر آپ لوگ اس لیے ہیں کہ دیکھیں ابھی جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں سردار صاحب نے، کہ آج کل کے حالات میں سب کو پتا ہے کہ میں حالات سے میرا کیا مطلب ہے. اتنی بڑی گیدرنگ ماشاءاللہ، اور آپ لوگوں نے آخرکار یہ کسی مقصد کے لیے، نظریے کے لیے، ملک کے لیے، پارٹی کے لیے وقت نکالا. اپنا قیمتی وقت اتوار والے دن آپ نے نکالا اور آپ لوگ آئے کسی مقصد کے تحت. آفٹر آل آپ لوگ ایک اپنا وہ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں نا ایک بہتری میں. تو پہلی تو بات یہ کہ جب میں اندر انٹر ہوئی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ میں بڑی جگہوں پہ گئی ہوں مگر ماشاءاللہ اس طرح کی مجھے کہیں زبردست اتنی بڑی گیدرنگ آج کل کے ماحول میں نظر نہیں آئی. تو سب سے پہلے تو یہ بھی ایک تبدیلی آ گئی ہے، کیونکہ اب اگر یہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی ایک نا بڑی ایک پلیزنٹ سرپرائز ہے. تو اب یہ ہے کہ میں، کیونکہ مجھے ملی ہے ذمہ داری لاہور کی. 9 اکتوبر کو مجھے نوٹیفائی کیا گیا. اس سے پہلے میں جنرل سیکرٹری تھی سینٹرل پنجاب ویمن ونگ کی. اس کے بعد مجھے اب لاہور کی ذمہ داری دی گئی ہے. یہ کہہ کے دی گئی ہے کہ لاہور کو خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے آرگنائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے. تو میں اس کو ایک چیلنج اور ایک مشن سمجھ کے قبول کیا ہے، اور میں اپنی ایک تنظیم پی پی وائز بنا رہی ہوں تمام لاہور میں، جس میں سے تقریباً 50% کام میرا مکمل ہو چکا ہے، اور باقی جو رہتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ جلد از جلد. اب اتنے آپ لوگ یہاں پہ جو سارے زبردست قسم کے اکٹھے ہوئے ہیں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے ایریاز میں اگر جو بھی خواتین ہیں ان کو میرے سے ان کا رابطہ کروائیں، تاکہ میں جلد از جلد اس حلقے کی تنظیم اپنی یہ سردار صاحب کی رہنمائی میں مکمل کر سکوں. تو ماشاءاللہ ویسے تو سارے لوگ جو جتنے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے پہلے بڑا کام کیا ہوا ہے. یہ خرم صاحب ہیں، علاؤ الدین صاحب ہیں، یہ سارے جتنے جاز صاحب کی ٹیم کے ساتھ بھی میں نے. تو جو لوگ مجھے نہیں جانتے، میں تھوڑا سا اپنا آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں 2011 سے پارٹی میں ہوں، اور میں نے بالکل گراس روٹ لیول سے اپنا پولیٹیکل کریئر کا آغاز کیا تھا. میں نے سب سے پہلے یو سی پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا 2013 میں، جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے تو، اور اپنے علاقے میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے. اس کے بعد میں نے ٹاؤن پریزیڈنٹ کا بھی لڑا، اور پھر میں نے اپنے حلقے میں آرگنائزیشن کے لیے کام کیا. جو ہمارا حلقہ ہے جس کو ہم سعد رفیق کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے تو کینڈیڈیٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، ان کا تقریباً وہی رہتا ہے نا. تو وہ والا میرا حلقہ ہے جہاں کے آرگنائزیشن کے لیے کام کیا. پھر لاہور لیول پہ آئی، پھر سینٹرل پنجاب پہ اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ میں نے ایز پولیٹیکل ایڈوائزر 3 سال کام کیا. اتنا عرصہ میں مین پارٹی کے ساتھ کام کیا. پھر میں ویمن ونگ میں، اس کے بعد جب اعجاز صاحب کے بعد شفقت محمود صاحب آئے تو پھر میں ویمن ونگ میں آ گئی، اور پھر سینٹرل پنجاب کی جنرل سیکرٹری کے بعد اب میں لاہور کی یہاں پہ میں کھڑی ہوں. تو انشاءاللہ آپ کی مدد سے اور سردار صاحب کی مدد سے اپنی تنظیم جو ہے نا، میں چاہتی ہوں کہ میں جلد از جلد کامیابی کے ساتھ مکمل کروں. بہت شکریہ. اندر ہی چلیں. سے 10 لوگوں کو بٹھا دے ادھر کے پی میں، وہاں سے وہ میسیجز کرتے رہے، بس تنظیم چل جائے گی. تنظیمیں اگر ایسی چلنی ہوتی تو پھر خان کو 26 سال لگا کے کبھی سندھ کے صحراؤں میں پھر رہا ہے. مجھے یاد ہے 2010 میں ہم پشاور سے آگے سڑک پہ سوئے تھے جب ہم نے نیٹو کی سپلائی روکی تھی. ہمیں وہ بھی ٹائم یاد ہے. شبیر سیال نے مجھے کہا کہ یار آ جاؤ، خان یونیورسٹی گیا ہے. شبیر سیال کو پکڑ لیا تھا یہاں پہ برکت مارکیٹ میں. ہماری خاتون بھی تھی جن کو پیچھے سے پولیس والے نے، میل پولیس والے نے، آپ کو شاید کسی کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، اخبار میں بڑی خبر لگی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا،
ہم یہاں برکت مارکیٹ ڈنڈے کھا رہے ہیں، خان کو وہاں پہ پڑھ رہی ہیں، وہاں اسمبلی میں پڑھ رہی ہیں. دیکھیں نا، اگر یہ سب کچھ اتنا ہی آسان تھا تو خان تو پھر زمان پارک سے میسج کرے جاتا، بس میسج کیا جاتا سب کچھ. اور کبھی بھی دنیا کی کوئی تحریک بغیر قربانی کے کامیاب نہیں ہوتی. ہم اسلام کے ماننے والے، آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو شہید کروایا تھا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. اگر خان سب کچھ فیس کر رہا ہے تو ہمیں پرابلم کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں آگے نکل رہے؟ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ میں ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کروں گا، ہماری ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہے، کہ وہ بھی آپ لوگوں سے کوئی مختصر سی بات کریں. تھینک یو سردار بھی ریکارڈ ہو جائے گی. الرحمن الرحیم. وہ ہے جن کو مختلف اوقات میں اریسٹ کیا ہے اس گورنمنٹ نے. آصف جٹ صاحب بہت دفعہ اریسٹ ہوئے ہیں، سلمان اور میں ہم سی ٹی ڈی میں اکٹھے رہے، علاؤالدین صاحب ہم سی ٹی ڈی میں اکٹھے رہے. اس کے بعد عقیل قریشی صاحب 96 میں، حاجی اسلم صاحب مسلسل اریسٹ ہیں، اور احمد اریسٹ ہو گیا تھا، کس کی مبین اریسٹ ہو گیا تھا، بھٹی صاحب اریسٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد فریاد، اس کے لڑکے، وہ پچھلی ہماری 24 کی جو ریلی تھی اس میں بھی پکڑے گئے. اس کے بعد نجیب بھائی ہیں، اس کے بعد خرم پہ بڑا ہوا، اور پھر گڈو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں باگڑیاں سے. ان کو پہلے انہوں نے ڈیٹینشن آرڈر میں ڈالا جب لاہور جلسہ تھا، وہ چھڑائے تو اس کے بعد وہ وہاں پہ ایف آئی آر کر کے تو اریسٹ کر دیں. رانا خالد صاحب 13 اگست کو، مجھے پتا کتنا پولیس تشدد ان کے اوپر ہوا تھا وہاں پہ. یہ سارے لوگ وہ ہیں جو ٹائم ٹیسٹڈ ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں ایک ورکر ہوں خان کا، اور اس وقت میں 43 ایف آئی آرز پورے پنجاب میں بھگت رہا ہوں. سرگودا ATC میں میرے خلاف کیسز ہیں، فیصل آباد ATC میں میرے خلاف کیسز ہیں، گجرانوالہ ATC میں میرے خلاف کیسز ہیں. پنڈی میں 14 کیسز خان صاحب کے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ نامزد ہوں، 14 کے 14 کیسز. لاہور میں ابھی بہت سارے کیسز میں میری ضمانت کنفرم ہو گئی، لیکن 5 ابھی ایف آئی آرز ایسی ہیں جن میں انٹرم بیل پہ ہوں. کو خود نمائی نہیں کرنا چاہ رہا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ 200 کیسز لے کے اور کو نصف سینچری کے قریب جو ہے نا، وہ آپ کہہ لیں سال گنے تو 45 سال ہوتے ہیں. 45 سال کی قید لیتے ہوئے بھی جب بھی ہم خان سے ملتے ہیں جا کے، وہ پہلے سے زیادہ حوصلے میں نظر آ رہا ہے. تو پھر ہمیں کیا ہوا ہے؟